تھی، کل جانور تھے، کل غلہ تھا، کل ہیرے جواہرات تھے، جتنا کل سرمایہ تھا، جتنا کل سونا تھا، سارا ادا کر دیا۔ اور رسول اللہ نے کتنا حکم دیا بانٹنے کا؟ متعدد صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سارا مال پیش کریں، فرمایا چوتھا حصہ لاؤ۔ انہوں نے کیا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ آدھا کر دیا، ساری جائیداد کا، ساری پراپرٹی کا، ہر ایک شے کو آدھا کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ عمر کیا لے کے آئے، کیا لے کے آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ نصف لے آیا ہوں، نصف گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اور اب جب اپنے سوال کا جواب دے دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو عمر فرماتے ہیں کہ میں بڑی دھیان سے توجہ سے دیکھ رہا تھا کہ آج دیکھیں ابو بکر کیا لاتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں جو رسول اللہ نے سوال کیا نا اس سوال سے ہی مجھے رشک ہونے لگا۔ رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ عمر کیا لے کے آئے ہو، اور جب ابو بکر آئے تو ان سے پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ نعرہ تکبیر! یہ رشک کی بات ہے، کیونکہ ابو بکر جب گھر سے چلے سارا مال، ساری دولت، سارے جواہرات، تمام جانور، تمام غلہ، حتیٰ کہ بدن کے کپڑے اتار کے تاج کا لباس پہن لیا کہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ مانگا ہے، سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی پوچھا تھا ابو بکر کیا لے کے گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو قربان جاؤں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، فرمایا یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے آیا۔ یہ رشک کی باتیں، اور جو رشک کرتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشک کرتے تھے ابو بکر کی ذات پر، اور پھر رشک کرنے والوں کو اتنا بڑا درجہ ملا کہ جب ابو بکر دنیا چھوڑ کے جانے لگے تو اپنی جگہ خلیفہ عمر فاروق کو بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ناز تھا، فرمایا کوئی نبی ہو نہیں سکتا میرے بعد، لیکن فرمایا اگر کوئی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ یہ رشک کی باتیں ہم لوگوں نے لوگوں کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم معاشرے میں لوگوں کو کیا بانٹ رہے ہیں؟ ہم گھروں کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ جی کبھی سوچا ہے آپ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سوچنے کا حکم دیا؟ صرف رسول اللہ نے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، زکوٰۃ دینے کے لیے نہیں کہا، داڑھی رکھنے کے لیے نہیں کہا، حج کرنے کے، اس کے علاوہ بھی رسول اللہ نے قدم قدم پر امت کی رہنمائی کی۔ کبھی جا کر ان مولویوں سے یہ پوچھو کہ رسول اللہ نے اپنی سوچ کیسی رکھنے کے لیے کہا ہے، تو متعدد واقعات ملیں گے، متعدد احادیث ملیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ انسانوں کی سوچ پازیٹیو ہو جائے، انسانوں کی سوچ مثبت ہو جائے، انسانوں کی سوچ اچھی ہو جائے۔ ہماری سوچ کیسی ہے جی؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ۔ گھر میں بیٹھے ہیں، بچے بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اگر وہ کسی رشتہ دار کی بات کریں گے آپ فوراً کہتے ہیں وہ چور ہے، کسی لیڈر کی بات کریں گے آپ کہتے ہیں ڈاکو ہے، کسی ولی کی بات کہتے ہیں آپ کہتے ہیں بے ایمان ہے۔ آپ اپنی آنے والی نسل کو سمجھا کیا رہے ہیں کہ یہ سارا معاشرہ ہی چوروں ڈاکوؤں بدماشوں کا ہے؟ آپ علماء کی بات کر لیں تو ان پر تنقید ہے، آپ دنیا داروں کی بات کر لیں ان پر تنقید ہے، آپ سیاستدانوں کی بات کر لیں ان پر تنقید ہے۔ آپ آنے والی نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ کے بچوں کے سامنے آپ کے بھائیوں کی بات ہوتی ہے تو آپ اپنے بھائیوں کو ڈاکو بتاتے ہو، تمہارے بچوں کے سامنے تمہاری بہنوں کی بات ہوتی ہے تم انہیں بے ایمان بتاتے ہو، تمہارے بچوں کے سامنے تمہارے پڑوسیوں کی بات ہوتی ہے تم انہیں بے ایمان بتاتے ہو۔ کس لیے اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، پڑوسیوں کو، یاروں کو
لوگوں کو کیوں اس طرح کہتے ہو بھائی؟ کیوں؟ تاکہ دل میں حسد ہے کہ جس جگہ یہ ہے تو یہ کیوں ہے، میں وہاں پہ کیوں نہیں پہنچا؟ اور کیا وجہ ہے بھائی؟ اس کے علاوہ اور کیا وجہ کیا ہے حسد کی؟ حسد کی بنیاد ہی یہی ہے کہ بندہ دوسرے آدمی کو ایک اعلیٰ مقام پر دیکھ کے دل میں جلتا رہتا ہے کہ یہ کیسے اس مقام تک پہنچ گیا، میں ہونا چاہیے تھا، اور پھر پوری طاقت لگاتا ہے کہ کسی طرح اس کو گرا دوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کی عزت اور ذلت تو کیا فرمایا؟ عزت اور ذلت تو اللہ فرماتے ہیں ہم دیتے ہیں، تم کون ہوتے ہو اس کا فیصلہ کرنے والے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا حدیث شریف میں، فرمایا جو اپنے بھائی کی، اس کو آگے جتنی مرضی اس کی تفسیر کر لیجئے، جو اپنے بھائی کی، اپنے دوست کی، اپنے عزیز کی، اپنے اقارب کی، اپنے بیپارک ساتھی کی، اپنے یار کی ایسی جگہ بے عزتی کرتا ہے جہاں لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، بے عزتی تو ہوگی نہیں لیکن کوشش پوری کرتا ہے، ایسی جگہ بے عزتی کرتا ہے جہاں اس کی عزت ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی ایسی جگہ بے عزتی کا انتظام کر دیتے ہیں جہاں اس کی پہلے بڑی عزت ہوتی ہے، ایسی جگہ انتظام ہو جاتا ہے اس کا جہاں اس کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ یہ تو یہ سوچ کے کرتا ہے کہ میں اس کی بے عزتی کرنے جا رہا ہوں، اس کو یہ نہیں پتا خود اپنے لیے دھوکہ، بےایمانی، حسد، کینہ ایک ایسے گناہ ہیں جو گھوم پھر کے ان کا یو ٹرن لگا ہوا ہے، یہ آئیں گے واپس، جائیں گے نہیں کہیں، یہ واپس پہنچیں گے بندے کی تک۔ حسد کی بیماری نے اس حد تک ہمیں نیچے گرایا، اس حد تک نیچے گرایا کہ ہم لوگوں نے حسد کے چکر میں اپنی عزت نفس کا، عزت نفس سمجھتے ہو؟ اپنی ڈگنیٹی کا، اپنے آتم سمان کا سودا کیا ہے۔ ہم اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں۔ نیا موبائل مارکیٹ میں آتا ہے 2-3 دن میں ہی شارٹ ہو جاتا ہے، کیوں؟ ایک بندہ خریدتا ہے، دوست یار سوچتے ہیں میرے ہاتھ میں بھی یہی والا ہونا چاہیے، رشتہ دار کہتے ہیں ہمیں بھی یہی گاڑی چاہیے جو اس کے پاس ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ادھار مانگتے ہیں، بےایمانیاں کرتے ہیں، ٹھگیاں مارتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اپنی غیرت کا سودا کرتے ہیں۔ اور جب بندہ اپنی غیرت کا سودا کر لیتا ہے تو پھر اس میں وہ بات ہی نہیں رہتی جو اہل ایمان میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ غیرت بڑی چیز ہے۔ حسد انسان کو اس کی عزت نفس کا سودا کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے کہ نہیں 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 نہیں، ہمیں بھی فلاں چیز آگے لے کے جانی ہے، ہمیں بھی دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اکثر مجھے، یار دوجیاں دے جوان ماں پیو دیکھ کے اپنے بڑے نہ مار لیو کتے۔ دوسروں کو آگے دیکھ کے وہ بھی مت کھو دو جو تمہارے پاس ہے، اس کو بھی ضائع کر دو تم۔ اچھا، عزت نفس کا سودا کرنے سے کیا مسئلہ کھڑا ہو گیا؟ دیکھیے، حسد سے بیماری شروع ہوئی جی۔ بیماری کہاں سے شروع ہوئی؟ بد پرہیزی سے بیماری شروع ہوئی تو جناب ہائی بلڈ پریشر ہو گیا، بلڈ پریشر سے شوگر ہو گئی، شوگر سے پھر کینسر ہو گیا۔ بیماری کہاں سے شروع ہوئی؟ حسد سے شروع ہوئی۔ حسد سے بیماری شروع ہوئی تو کہاں چلے گئے؟ اپنی عزت بیچنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنی غیرت بیچنے کے لیے تیار ہو گئے، چھپ کے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے لگے، بینکوں سے قرضہ مانگنے لگے، سود خوروں سے قرضہ مانگنے لگے، اور قرض مانگ کے اپنی جھوٹی شان لے کے چلنے لگے، اور پھر روزانہ 10 لوگوں کو جھوٹ بولتے، تیرا پیسہ آج دوں گا، کل دوں گا،
परसों दूंगा। लोग फोन के ऊपर बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं, वो सुनता है, रिश्तेदारों के आगे अकड़ के चलता है, अपनी गैरत का सौदा कर लिया। अब गैरत का सौदा करने से नुकसान क्या हुआ भाई? गैरत का सौदा करने से नुकसान क्या हुआ? आंखों में बेहयाई आ गई, आंखों में बेहयाई आ गई, दिल में से अल्लाह का खौफ निकल गया बाहर, स्याह हो गया, दिल काला हो गया। गुनाहों की वजह से अब एहसास नहीं होता। जब इत्तबा है ही नहीं, दीन की इत्तबा माशरे में ही नहीं है, सिर्फ मस्जिद में दीन की इत्तबा है। मस्जिद में नमाजी हैं, बाहर बेईमान है। मस्जिद में नमाजी, बाहर सूदखोर। दोगलापन जो है अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं है, इसलिए अपनी गैरत ना बेचें। और अगर गैरत नहीं बेचनी तो हसद करना छोड़ें, रश्क करना शुरू करें, तलकीन करना शुरू करें, उस रास्ते पे चलना शुरू करें जो रास्ता तरक्की का है। उस रास्ते पे चलें जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत है, उसकी फर्मा बरदारी है, जिसमें इज्जतें छुपी हुई हैं। मुझको तो गिला तुझसे है यूरोप से, अल्लामा इकबाल ने कहा ना, मुझको तो गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं है। यूरोप की गुलामी पे रजा मंद हुआ तू, यूरोप की गुलामी पे रजा मंद हुआ तू, मुझको तो गिला तुझसे है यूरोप से नहीं है। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।